آج لڑکیوں کی وجہ سے انسان کی بہت ساری آزمائش ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر شادی کا جہیز کا جو معاملات چل رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ ان کی وجہ سے جو غریب پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لڑکے والے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم کو جہیز میں یہ چاہیے، لڑکے والے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں جہیز میں اتنے لاکھ روپے چاہیے، اتنی یہ گاڑی چاہیے، یہ بائک چاہیے، فلاں ہوٹل کے اندر ہم کو دعوت چاہیے، یہ مطالبہ۔ مگر ایک غریب آدمی ہے، وہ افورڈ نہیں کر پا رہا ہے، وہ بیٹی کی وجہ سے ایک طرح سے آزمائش کا شکار ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی بھی آزمائش کا شکار ہوا اپنی بیٹیوں کی وجہ سے، اپنی بچیوں کی وجہ سے، مگر پھر بھی اس نے اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھا، اچھا معاملہ رکھا، تو قیامت کے دن یہی بچیاں اس کے لیے جہنم سے بچنے کا سبب بن جائے گی۔ میں پرسنلی ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے صرف اس وجہ سے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے، اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا ہے کہ یہ تو بچیاں جنتی ہے، اس کے یہاں لڑکے پیدا نہیں ہوتے، یہ صرف لڑکیاں ہی پیدا کرتی ہے۔ کوئی اس نادان کو، اس ملعون کو بتائے یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ کہ بیٹیاں دینا یا بیٹا دینا یہ اس عورت کے قدرت میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے دونوں جوڑے عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، نہ بیٹی دیتا ہے نہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نور کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو بہت اہم آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان والوں کے درمیان بے حیائی، بے شرمی پھیلانا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو یہ بتا دیجئے کہ ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ آپ نے ویلنٹائنس ڈے کے بارے میں سنا ہوگا، آج کی میری گفتگو اسی پر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مذہب اسلام نے عورت کو وہ عزت دی ہے جو اس دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دی ہے۔ اس وقت تعداد میں سب سے زیادہ کرسچن ہے، مگر کرسچنز کا، یہودیوں کا عورتوں کے بارے میں یہ نظریہ تھا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نما ایک جانور ہے۔ جس طرح مرد گھوڑوں سے، اونٹ سے، گائیں سے، بھینس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، ان سے سیوائیں لیتے ہیں، اسی طرح کی سیوا کے لیے عورتیں بھی پیدا کی گئی ہیں، یہ ان کا نظریہ تھا۔ اور جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر، عرب کے اندر نبی بنا کر مبعوث کیے گئے تو اس وقت عورتوں کا اسٹیٹس بالکل زیرو تھا، بالکل لو تھا، عورتوں کی کوئی ویلیو، کوئی رسپیکٹ، کوئی عزت نہیں تھی۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے، 14ویں پارے کے اندر ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ اگر کسی آدمی کے کوئی لڑکی جنم لے لیتی تھی، کسی آدمی کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہو جاتی تھی، تو قرآن کریم منظر کشی کر رہا ہے کہ وہ چھپا چھپا پھرتا تھا، سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو بچا بچا کر پھرتا تھا، اپنے چہرے کو چھپا چھپا کر پھرتا تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ پوچھ لے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور پھر میں اسے بتاؤں کہ میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہوئی۔ اگر لڑکا پیدا ہوتا تو سینہ تان کے بتاتا کہ میرے یہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے، اور لڑکی کی پیدائش ہو جاتی
تو اب چھپ چھپ کے پھرتا تھا۔ جب اس کو یہ بتایا جاتا تھا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ غصے کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، چہرے پر 12 بج جاتے تھے، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ میں اس لڑکی کو ذلت کے ساتھ، اپنی رسوائی کے ساتھ زندہ باقی رکھوں یا اس کو زمین کے اندر گاڑ دوں۔ الا ساء ما يحكمون، کہ کتنا برا فیصلہ یہ لوگ کرتے تھے۔ یہ حالات تھے، بلکہ تاریخ کے اندر یہ آتا ہے کہ بعض نادان اور ملعون شخص ایسے بھی ہوتے تھے کہ جب ان کے یہاں کسی عورت کی ولادت کا وقت قریب آتا تھا تو وہ اس کو گڈھے پر بٹھا دیا کرتے تھے، ایک گڈھا کھودتے تھے، اس گڈھے پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ اگر لڑکے کی پیدائش ہوتی تو لڑکے کو اٹھا لیتے اور اس عورت کو بھی عزت احترام کے ساتھ گھر پہ لے آیا کرتے تھے، لیکن اگر لڑکی کی پیدائش ہوئی تو اسی نوزائیدہ نیو بورن لڑکی کو، بچی کو اسی گڈھے کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ حالات تھے۔ اور بعض دوسری ہسٹری کے اندر دوسری روایات میں آتا ہے کہ اگر لڑکے کی پیدائش ہوتی تو اس کو ناز و نعام کے ساتھ پالا جاتا تھا، اور اگر لڑکی کی پیدائش ہوتی تو 6-7 سال کی ایج تک اس کو پالتے تھے، غصے کے ساتھ پالتے تھے، اور جب اس کی عمر ہو جاتی یعنی 6 سال کی ہو جاتی تو اب اس کی ماں کو یا کسی عورت کو یہ کہتے کہ اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اس کو صاف ستھرے کپڑے پہناؤ، اس کو اس کی نانی کے گھر لے کے جانا ہے۔ اب باپ اس کا ہاتھ پکڑتا یہ کہہ کر کہ آؤ تمہیں نانی کے گھر لے کے جا رہا ہوں، اور ایک جنگل میں جاتا اور پہلے ہی گڈھا کھود کے رکھا ہوا ہوتا تھا، اس گڈھے میں دیکھتا کہ دیکھو اس گڈھے میں کیا پڑا ہے۔ جیسے ہی معصوم سی پیاری بچی اس گڈھے میں نظر ڈالتی تو فوراً پیچھے سے لات مار کے یا ہاتھ مار کے گڈھے کے اندر ڈال دیتا تھا اور اوپر سے مٹی کے ذریعے گڈھے کو بند کر دیتا۔ یہ حالات تھے اس زمانے کے کہ جس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کو نبی بنایا گیا، اس وقت عورتوں کا اسٹیٹس سوسائٹی کے اندر یہ تھا۔ اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسلام نے عورت کے اسٹیٹس کو یہاں سے لے کر یہاں بلند کر دیا، لو سے لے کر ہائیسٹ پر بلند کر دیا، اور عورتوں کی جتنی فارمز ہیں، جتنی شکلیں ہیں، ہر شکل کے اندر اللہ رب العزت نے عزت دی۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر عورت، لڑکی تمہاری ماں ہے، تمہاری والدہ ہے، تو اس کے لیے، اس کی سیوا میں، اس کی رسپیکٹ میں تمہارے لیے جنت ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر تم جنت چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی ماں کی رسپیکٹ کرو، اس کی عزت کرو، اس کی سیوا کرو۔ یہ بلکہ حدیث شریف میں، قرآن کریم میں آیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ آنریبل، سب سے زیادہ عزت والا ہے تو وہ والدین ہے، اور والدین میں بھی جو مقام اور مرتبہ والدہ کا ہے وہ والد کا نہیں ہے۔ اور اگر عورت بیٹی کی شکل میں ہے، بیوی کی شکل میں، اگر عورت بیوی کی شکل میں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین، سب سے شاندار انسان وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے لیے بھی شاندار ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں بہترین وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے لیے بہترین معاملہ کرتا ہے۔ وأنا خیرکم لأہلی، اور یاد رکھو میں تم میں سب سے بہترین ہوں۔ پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ میں تم میں سب سے بہترین انسان ہوں، اس لیے کہ میں اپنی وائف کے ساتھ، اپنی گھر والیوں کے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کرتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں یہ فرمایا وَاسْتَوْصَوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، کہ عورتوں کے ساتھ خیر کا، پیار محبت کا، بھلائی کا معاملہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے، اپنے گھر بار کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو، سب کو چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے، اس لیے عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ رکھو۔ تو اگر عورت بیوی کی شکل میں ہے تو اسلام نے یہی عزت دی ہے۔ اگر عورت لڑکی کی شکل میں ہے یعنی بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کا اسٹیٹس بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو گھر کی رحمت قرار دیا ہے۔ حدیث شریف میں پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، پرورش کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، اور جب وہ شادی کے لائق ہو جائیں، اچھی جگہ پر ان کی شادی کرا دے، نکاح کرا دے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور ایسا شخص قیامت کے دن اس طرح ہوں گے کہ جس طریقے سے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت قریب کا تعلق ہے، اسی طرح اس شخص کا اور میرا قیامت کے دن تعلق ہوگا۔ یہ لڑکیوں کی عزت، یہ لڑکیوں کا اسٹیٹس ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ آیا ہے
کہ من عال جاریتین، بلکہ اسی دوسری حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی اگر کسی کی 3 بیٹیاں نہ ہو 2 بیٹیاں ہوں تو اس کے لیے بھی یہی گڈ نیوز ہے، تو آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اگر 3 نہ ہو 2 نہ ہو کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو کیا اس کو بھی یہ اجر و ثواب حاصل ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کے لیے بھی یہ اجر و ثواب ہے کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو اور وہ اس کی اچھی تربیت کرے، پرورش کرے، اس کے رہنے سہنے کا ہر چیز کا بہترین انتظام کرے اور پھر شادی کے لائق ہو جائے تو شادی کر دے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور قیامت کے دن وہ شخص اس طرح ہوں گے جس طرح وہ شخص میرے ساتھ یعنی نبی کے ساتھ اس طرح ہوں گے کہ جس طریقے سے 2 انگلی ہے کہ اس کا تعلق میرے سے اتنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ اسلام نے یہ عزت دی کہ اگر کسی کے یہاں لڑکی ہے تو یہ عزت ہے۔ اور ایک یہودی اور عیسائیوں کے نظریات ہے کہ وہ عورتوں کو، لیڈیز کو، خواتین کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ایک طرف اسلام نے، اللہ رب العزت نے عورتوں کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، اور اس بات کو قرآن کریم میں ذکر بھی کیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر قائم ہوگا اور لوگوں سے حساب و کتاب لیا جا رہا ہوگا، تو وہ بچیاں، وہ لڑکیاں کہ جن کو زندہ جلا دیا گیا، جن کو زندہ درگور قبر میں دفنا دیا گیا، اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم میں تم کو قتل کیا گیا تھا، کس جرم میں تم کو پھانسی دی گئی، کس جرم میں تم کو جلایا گیا۔ آج بھی وہی کسی نہ کسی حد تک وہی معاشرہ لوٹ کر آ رہا ہے۔ لوگ، حدیث شریف میں عورتوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو رحمت بتایا گیا ہے، مگر آج بعض نادان اور نامعقول لوگ وہ بچیوں کو اپنے لیے عار سمجھ رہے ہیں، اپنے لیے بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ چیک اپ، جب وائف پریگننٹ ہوتی ہے تو چیک اپ کے ذریعے یہ پتہ لگاتے ہیں، اگرچہ یہ ایلیگل ہے اور لو کے لحاظ سے یہ ایلیگل ہے کہ یہ کون سا جینڈر ہے، اگر میل ہے، میل فیمیل میں سے کیا ہے کہ اگر فیمیل ہے یعنی لڑکی ہے تو اس کو وہیں پر اس کا ابورشن کر دیا جاتا ہے۔ ایسے مردوں کو بھی، ایسے لوگوں سے بھی قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا، وہ بچیاں جو پریگننسی کے اندر ہی ماں کے پیٹ میں ہی ان کو قتل کر دیا گیا، ابورشن کے ذریعے ان کو ختم کر دیا گیا، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو زندہ کرے گا، ان کو زندگی دے گا، پھر ان سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ مجھے بتا کہ کس جرم میں تم کو قتل کیا گیا تھا۔ آج وہ لوگ ذرا سوچیں جو لڑکیوں کو عار سمجھتے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جس کی ایک من بلیا من هذه البنات شيئا فاحسن الیہن کن له سترا من النار، کہ اگر کسی آدمی کو اپنی کسی بیٹی کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی، مصیبت سہنی پڑی، مگر اس کے باوجود بھی اس نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، تو یہ بیٹیاں یہ بچیاں کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی، جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی۔ آج لڑکیوں کی وجہ سے انسان کی بہت ساری آزمائش ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر شادی کا، جہیز کا جو معاملات چل رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ ان کی وجہ سے جو غریب پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لڑکے والے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم کو جہیز میں یہ چاہیے، لڑکے والے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں جہیز میں اتنے لاکھ روپے چاہیے، اتنی یہ گاڑی چاہیے، یہ بائک چاہیے، فلاں ہوٹل کے اندر ہم کو دعوت چاہیے، یہ مگر ایک غریب آدمی ہے وہ افورڈ نہیں کر پا رہا ہے، وہ بیٹی کی وجہ سے ایک طرح سے آزمائش کا شکار ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی بھی آزمائش کا شکار ہوا اپنی بیٹیوں کی وجہ سے، اپنی بچیوں کی وجہ سے، مگر پھر بھی اس نے اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھا، اچھا معاملہ رکھا، تو قیامت کے دن یہی بچیاں اس کے لیے جہنم سے بچنے کا سبب بن جائے گی۔ میں پرسنلی ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے صرف اس وجہ سے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے، اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا ہے کہ یہ تو بچیاں جنتی ہے، اس کے یہاں لڑکے پیدا نہیں ہوتے، یہ صرف لڑکیاں ہی پیدا کرتی ہے۔ کوئی اس نادان کو، اس ملعون کو بتائے یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ بیٹیاں دینا یا بیٹا دینا یہ اس عورت کے قدرت میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے دونوں جوڑے عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، نہ بیٹی دیتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں
اور اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے عورتوں کو، بیٹیوں کو یہ اسٹیٹس دیا ہے، اور جو لوگ بیٹیوں کی کیئر کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے اسٹیٹس کو بھی اللہ رب العزت نے بلند کر دیا ہے۔ مگر آج ہماری بیٹیاں کس طرف جا رہی ہیں؟ اسلام نے بیٹیوں کی عزت کو، بیٹی کی اسٹیٹس کو نیچے سے، زیرو سے اٹھا کر ہائیسٹ کر دیا ہے۔ مگر آج ان بیٹیوں کو ذرا دیکھیے کہ وہ بیٹیاں کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہی ہے، سوشل میڈیا پر کس طریقے سے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت میں نے اسی مناسبت سے تلاوت کی تھی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ Those who wants to spread the slander among believers, for them is a painful punishment in the world and hereafter۔ کہ بلا شبہ وہ لوگ کہ جو مومنین کے درمیان، ایمان والوں کے درمیان بے حیائی، بے شرمی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کو بتا دیجئے کہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب۔ آپ نے ایک مشہور لفظ سنا ہوگا کہ صدقہ جاریہ، کہ آپ اگر یہ اچھا کام کریں گے تو اس کام کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مگر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ گناہ جاری۔ آپ نے کوئی ایسا کام کیا، کوئی غلط کام کیا کہ آپ نے وہ کر دیا، مگر اب وہ آگے بڑھ رہا ہے، دوسرے لوگ بھی اس میں انوالو ہوتے جا رہے ہیں، تو جتنے بھی لوگ انوالو اس میں ہوتے رہیں گے تو ان کو تو گناہ ملے گا کرنے کا، مگر گناہ کے اندر آپ بھی شریک ہوں گے۔ مثلا آج کل بچوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ریلز بنا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا رہے ہیں، اور اس میں وہ اپنی جسم کی نمائش کر رہے ہیں، بے حیائی اور بے شرمی کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ انہوں نے ویڈیو بنائی، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی، اب اس ویڈیو کو جتنے لوگ آگے دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ اس میں انوالو ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کو تو دیکھنے کا گناہ ملے گا، مگر ساتھ میں یہ جو کریٹر تھا، یہ جو بنانے والا تھا، یہ بھی اس کے اندر، اس گناہ کے اندر برابر کا شریک ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں گناہ جاری۔ آپ کے پاس گروپ میں کوئی گانا آیا، کوئی بری چیز آئی، واٹس ایپ گروپ میں آیا یا کسی بھی چیز کے گروپ میں آیا، آپ نے اس کو آگے شیئر کر دیا، تو اس شیئر کرنے کی وجہ سے جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، جو اس میں انوالو ہو رہے ہیں، تو ان کو تو گناہ ملے گا، مگر ان کے گناہ کرنے کا ایک حصہ آپ کو بھی دیا جائے گا، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بچاؤ، خاص کر اپنی بچیوں کو بچاؤ۔ بچیاں آج کل ٹارگیٹ پر ہیں، جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ویلنٹائنس ڈے کا موقع آ رہا ہے۔ ویلنٹائنس ڈے یہ عیسائیوں کا ایک تہوار ہے، جو وہ ایک سینٹ کی یاد میں، ایک سینٹ کی، جو سینٹ کہتے ہیں، جو عیسائیوں کے پادری ہوتے ہیں، ان کے جو اسکالر ہوتے ہیں، ریلیجیس اسکالر، مذہبی اور دھارمک لوگ، اس کی ایک سینٹ ویلنٹائنس کی یاد میں منایا جاتا ہے، اور اس کو یوم محبت کہتے ہیں۔ جب 14 فروری کا دن آتا ہے تو کوئی لڑکا کسی لڑکی کو، یہ لڑکی کسی لڑکے کو پیار اور محبت کے اظہار کے لیے پھول پیش کرتا ہے، یہ پھول پیش کرتی ہے اگر لڑکی ہے، اور وہ اس سے پھول کے ذریعے پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ پھول اور یہ پھول اور یہ محبت کا اظہار اگر یہ بچہ، یہ بچی اگر اس ماں کے ساتھ کرتے کہ جس نے اس کو جنم دیا تھا، جس نے اس کو 9 سال پیٹ میں رکھا تھا، تو اس کو ثواب ملتا، اس کی دنیا بھی سنورتی اور آخرت بھی سنورتی۔ یہ بچہ، یہ بچی اگر یہ پھول پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ اپنے اس فادر کو، اپنے باپ کو پیش کرتے، یہ کرتی کہ جس نے اس کے لیے اپنی نیند کو قربان کیا ہے، صبح سے شام تک اپنی ٹینشنیں بڑھائی ہیں، اپنی فکریں بڑھائی ہیں، اور اس کے لیے اپنی خواہشات کو نظر انداز کر کے اس کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا بندی اپنے والدین کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس پر ثواب عطا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ایسے نوجوان بھائیوں سے اور ایسی نوجوان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے سر کے اندر کیل ٹھوک دی جائے، تمہارے سر کے اندر کیل، میخیں گاڑ دی جائیں، تمہارے سر کے اندر لوہے کی کنگھیوں سے تمہارے سر کو زخمی کر دیا جائیں، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم کسی غیر محرم کو چھو، تم کسی غیر محرم کو ٹچ کرو، یہ اس بات سے بہتر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس خرافات سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنی بیٹیوں کو بچاؤ، کہ ویلنٹائنس ڈے یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا تہوار ہے۔ مسلمانوں کے صرف 2 تہوار ہیں، ایک عید الفطر کا تہوار ہے، ایک عید الاضحیٰ کا تہوار ہے، اس کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی تہوار نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس قوم کو فالو کرے گا، خاص طور سے ریلیجیسلی جس قوم کو مذہبی طور پر جس کو فالو کرے گا، وہ اسی قوم کے اندر داخل ہوگا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نعرہ لگائیں، لبیک یا رسول اللہ کا صبح سے شام تک نعرہ لگائیں، سیرت کے ہزاروں جلسے کر لیں اور صبح سے شام تک اسلام زندہ باد کے نعرے لگائیں، قرآن زندہ باد کے نعرے لگائیں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر قرآن کی تعلیم نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہماری زندگی کے اندر نہ ہو، تو یہ نعرے بازی، یہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے، یہ اسلام زندہ باد کے نعرے، یہ کسی کام نہیں آنے والے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، کہ سجدہ خالق کو بھی اللہ کے سامنے بھی سجدہ کر رہا ہے مگر اعمال ابلیس جیسے ہیں، کہ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی یہ اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ شور ہے کہ ہو گئے ہیں دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے کہ ہو گئے ہیں دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، تمہاری حالت یہودیوں جیسی، تمہارا کلچر عیسائیوں جیسا، تمہاری تہذیب وہ ہندوؤں جیسی۔ اقبال کہتے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یوں تو تم سید بھی ہو، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو۔ اگر ہم صبح سے شام تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے نعرے لگائیں مگر ہماری زندگی کے اندر حضور کی سیرت نہ آئے، حضور کی سنتیں نہ آئے، تو اس نعرے بازی سے، اس نعرے لگانے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اپنی خاص کر اپنی بچیوں کو ان خرافات سے بچاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔